کہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو باتیں ہم قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ اس سے پہلے صحیفوں میں نازل ہو چکی ہیں، جنہیں وحی تو آتی ہے لیکن ان کی شریعت میں نیا حکم نہیں ہوتا۔ جو وحی آتی تھی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تمام انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ 92 نیوز۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم دینی موضوع پر پروگرام لائیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب موجود ہیں، جن کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں۔ آج ہم عقیدہ ختم نبوت پر بات کریں گے مفتی صاحب سے۔ بہت سے دوستوں کا سوال تھا کہ اس پر آپ پروگرام کریں، تو آج مفتی صاحب دوستوں نے سوال کیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت میں اسلام کے مطابق کیا رہنمائی ہے، اس کا ذرا آپ ہمیں جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ محمد نبی بھائی کہ آج آپ پھر ایک اچھا اور بہترین موضوع لے کر آئے ہیں فاسٹ 92 کے ویورز کے لیے، کہ اس سے ایک علم کی آگاہی پھیلتی ہے، عقیدے کی آگاہی پھیلتی ہے۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ، سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ختم نبوت کے جو ہم لفظ کہہ رہے ہیں نا جی، ختم نبوت کا عقیدہ، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اس عقیدے سے یہ مراد ہے کہ نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یعنی رسول اللہ، ہمارا جو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا۔ اب یہ ہے کہ ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ تو بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ رسول اور نبی کے معنی میں تھوڑا وہ ڈیفرنس لا کر اور لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں کہ یہاں رسول مراد ہے، یہاں نبی مراد ہے، اور نبی سے کیسا نبی مراد ہے، کون سا نبی مراد ہے۔ تو ہم وہ ساری بات جو وضاحت ہے اپنے ان پروگراموں میں کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن چونکہ ہم ویورز میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں نبی اور رسول کا جو فرق ہے وہی نہیں پتہ ہوتا، تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ آج پہلے ہم اس پروگرام کے اس حصے میں ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو رسول اور نبی بنیادی طور پر تو وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست وحی کے ذریعے، وحی کسی طریقے پر بھی ہو سکتی ہے، فرشتے کے ذریعے آتی ہے وحی، اکثر طور پہ جو وحی آتی تھی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تمام انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے۔ جی، تو یہ وحی ہوتی ہے۔ یہ اب وحی میں اگر نئے احکام ہیں، رسول جیسے کہ جن کو وہ رسول سے مراد وہ نبی ہوتے ہیں جن کو نئی کتاب اور نئی شریعت بھی ملتی ہے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، ان کی اس میں جو تھا احکام تھے، ان کی امت کی اس میں احکام تھے، رہنمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی کہ اس میں ان کی امت کی رہنمائی تھی اس وقت۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ وہ قرآن کریم مقدس کتاب ملی کہ جو آخری کتاب ہے۔ یہ ایسے اس کے علاوہ بھی یہ تو وہ کتب ہیں جن کتب کو ہم جانتے ہیں، جن کتب کا نام آ چکا ہے، بڑی کتابیں تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹی کتابیں جنہیں صحیفے کہا جاتا ہے، ہماری ان ھذا فی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو باتیں ہم قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ اس سے پہلے صحیفوں میں نازل ہو چکی ہیں۔ یعنی جو وہ صحیفے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کے نام، انبیاء علیہ السلام کے نام لیے ہیں، کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے صحیفہ نازل کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ صحیفہ نازل کیا تورات کے علاوہ۔ اس طرح ان کے علاوہ بھی اور انبیاء ایسے تھے جن کو نئے صحائف دیے گئے، نئی چھوٹی کتابیں دی گئیں، لیکن ان میں نئے احکام چونکہ موجود ہوتے تھے تو وہ کہلاتے ہیں رسول۔ اور نبی کہا جاتا ہے کہ جنہیں وحی تو آتی ہے لیکن ان کی شریعت میں نیا حکم نہیں ہوتا، وہ پہلے والی شریعت کو فالو کرتے ہیں، پہلے جو رسول شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کو فالو کرتے ہیں۔ البتہ وہ لوگوں کو ایک ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کا تعلق بنانے کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی رسول نے آنا ہے، نہ بالمستقل کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی تابع نبی نے آنا ہے، کہ وہ خود تو نبی نہیں ہے
لیکن کسی کی چھاؤں میں رہ کر کسی کے سائے میں رہ کر نبی بن گیا، ایسا نبی بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل اس سے منع فرما دیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بڑی نہیں ہوئی، یعنی جو بیٹے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نہیں ہوئے، بچپن میں ہی سب سے زیادہ جو عمر شمار کی گئی حضرت ابراہیم کی 18 مہینے کی شمار کی گئی، تو تمام جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے وہ صغر سنی میں ہی، یعنی بالکل بچہ پن میں ہی وہ فوت ہو گئے۔ ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کو خاتم ہے، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ واللہ وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ کب ہم نے نبوت کب تک جاری رکھنی ہے، کب نبوت ختم کر دینی ہے۔ اسی موضوع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں، جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں نبیوں کا خاتم ہوں، ولا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ واضح کر کے بتا دیا کہ میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو سامعین، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے، کسی رسول نے نہیں آنا۔ ٹھیک۔